پاکستان کی زمین میں 1 خربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ نہیں، یہ سونا یا ہیرے نہیں ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری پوری جدید دنیا چلتی ہے، اور اس خزانے پر کنٹرول حاصل کرنے کی دوڑ اب شروع ہو چکی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون سے لے کر جدید ترین لڑاکا طیاروں تک ان سب میں ایک کامن چیز کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا خفیہ جز ہے جس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں؟ جواب ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس یا REEs۔ یہ 17 دھاتوں کا ایک گروپ ہے۔ اب نام سے لگتا ہے کہ یہ بہت نایاب ہوگے، لیکن اصل میں یہ نایاب سے زیادہ ناگزیر ہیں۔ گرین انرجی ہو، ڈیفائی ٹیکنالوجی ہو، یا پھر آپ کی جیب میں پڑا فون، ان کے بغیر آج کی دنیا کا پہیہ گھوم ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ پاکستان ان قیمتی عناصر کی ایک بہت بڑے ذخیرے پر بیٹھا ہے، ایک ایسی ارضیاتی سونے کی کان جس پر اب دنیا کی نظریں ہیں۔ تو آئیے پہلے ماضی میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا خزانہ جس پر ہم اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں آخر ہے کتنا بڑا۔ اس کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، دنیا بھر میں کل 17 قسم کے ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں۔ ان میں سے 12 کے 12 پاکستان کی سرحدوں کے اندر پائے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک برتری ہے۔ اور یہ وسائل کسی ایک جگہ پر نہیں ہیں، بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے سالٹ رینج سے لے کر بلوچستان کی چاغی ہلز اور شمال کے بلند و بالا پہاڑوں تک ہر علاقے میں ایک الگ اسٹریٹجک ذخیرہ ہے۔ خاص طور پر بلوچستان میں تو یہ تانبے اور سونے کے ساتھ ملے ہیں، جس سے ان کی قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان سب کی کل قیمت کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق یہ $6 ٹریلین تک ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، 6 ٹریلین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پوری معیشت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی رقم ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ سب پوٹینشیل تھا، کاغذوں پر موجود خربوں ڈالر۔ لیکن اب آتے ہیں حال پر۔ حال ہی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس خاموش خزانے کو ایک جیتی جاگتی حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا ہے۔ 2025 کے آخر میں ایک جہاز پاکستان سے روانہ ہوا۔ اس پر کوئی عام سامان نہیں تھا، بلکہ ملک کے معاشی مستقبل کی پہلی جھلک تھی۔ اس ایک کھیپ نے صحیح معنوں میں کہانی کو امکانات سے حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کھیپ سیدھا امریکہ گئی۔ خریدار تھی ایک امریکی کمپنی US اسٹریٹجک میٹلز۔ یہ $500 ملین کے ایک بڑے معاہدے کا صرف پہلا قدم تھا، اور اس پورے آپریشن کی نگرانی فوج کے ادارے FWO نے کی۔ یعنی یہ صرف ایک تجارتی ڈیل نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک شپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے، ایک بیان ہے کہ پاکستان اب اس چھپی ہوئی صلاحیت کو ایک فعال منصوبے میں بدلنے کے لیے بالکل سنجیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی کے پوٹینشل کی بات ہو گئی، حال کا گیم چینجر بھی دیکھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل کو۔ اس نئے دور میں داخل ہونے کے لیے پاکستان کا روڈ میپ آخر ہے کیا؟ حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ بنایا ہے۔ یہ پلان بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ، جو خام مال آسانی سے دستیاب ہے اسے فوراً برآمد کرو اور پیسہ کماؤ۔ دوسرا مرحلہ، ملک کے اندر ریفائنریاں لگاؤ تاکہ اسی مال کو پروسیس کر کے زیادہ منافع کمایا جائے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری مرحلہ، پاکستان کو ایک مکمل مائننگ اور ایڈوانسڈ پروسیسنگ کا مرکز بنانا۔ یعنی اصل مقصد صرف کچا مال بیچنے والا ملک بننا نہیں، بلکہ عالمی ٹیکنالوجی کی سپلائی چین کا ایک کلیدی کھلاڑی بننا ہے۔ لیکن ہر بڑی کہانی کی طرح یہاں بھی ایک لیکن ہے۔ ایک طرف بہت بڑے وعدے ہیں اور دوسری طرف تلخ حقیقتیں۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو آگے کھیلا جانا ہے۔ آئیے ان دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف کیا ہے؟ $6 ٹریلین کے ذخائر سے معاشی انقلاب کا وعدہ، دنیا میں نیا اثر و رسوخ اور ایک خود کفیل ہائی ٹیک سیکٹر۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ ہمارے پاس کان کنی کی جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے، پروسیسنگ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جن علاقوں میں یہ وسائل ہیں وہاں سیکیورٹی کے سنگین چیلنجز ہیں۔ اس بڑے خواب اور ان بڑی رکاوٹوں کے فرق کو ایک جریدے جیو پولیٹیکل مانیٹر نے ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ کے ہوائی جہاز سے ستاروں کو چھونے کی کوشش ہے۔ یہ مثال اس پورے منظرنامے کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، آخری اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ کاغذی ہوائی جہاز واقعی ستاروں تک پہنچ پائے گا؟